अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके शब रोज़? यार मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, क्या किसी के घर में ईद की बची हुई खीर रखी हुई है? अगर रखी हुई है तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी भिजवा दें। मेरा आज इतना दिल कर रहा है ना खीर खाने का, इतना दिल कर रहा है। एक तो मैं वैसे ही डाइटिंग पर हूँ, तो जब डाइटिंग पर मैं होती हूँ ना तब तो मीठे की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। आज मुझे इतनी कोई याद आ रही है ना ईद के दिन वाली खीर, तो मैंने सोचा आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स से पूछती हूँ कि किसी के घर पड़ी हुई है तो प्लीज़ मुझे पार्सल करवा दें। खैर मजाक कर रही हूँ मैं आप लोगों से। आप बताएं कि क्या रूटीन ईद के बाद से आप लोगों की चल रही है। और मेरे बच्चों के तो खैर स्कूल बंद थे और अब देखते हैं कि स्कूल ओपन होते हैं नहीं। ये भी एक सही चीज़ चल निकली है भाई, कभी पेट्रोल सेविंग के नाम पर तो कभी स्प्रिंग वेकेशन के नाम पर बस छुट्टियां हैं, कंटिन्यूस छुट्टियां हैं जो चली जा रही हैं। बच्चों की तालीम का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब कुछ उम्मीद है कि शायद 1 अप्रैल से इंशाल्लाह स्कूल खुल जाए। मेरी तो दिली दुआ है कि स्कूल खुलें, बच्चे जाएं, बच्चों की लाइफ में कुछ डिसिप्लिन आए। बच्चों की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, यकीन करें माओं की लाइफ में भी खुद ब खुद डिसिप्लिन आ जाता है। अदरवाइज़ बच्चे रात को लेट सो रहे होते हैं, माएँ भी सुबह, बच्चे भी और माएँ भी सुबह लेट उठ रही होती हैं। तो मेरा तो बड़ा होता है यार कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारनी चाहिए। वैसे भी स्कूल इतने इतने अरसे के लिए बंद हो जाते हैं तो तालीम का बहुत नुकसान होता है। अच्छा तो जनाब, आज मैं सोच रही थी कि सारे ज़रूरी काम करने के बाद ना मैं अपने कपड़े स्टिच होने के लिए देकर आऊँगी टेलर को। काफ़ी दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा टेलर के पास जाने का ना। तो रात पता है मैंने क्या किया, मैंने अपने 3 सूट निकाले और उनके जिस तरह से गले डिज़ाइन करने हैं, जिस तरह से लेस वगैरह लगवानी है, वो सारा मैंने डिज़ाइन किया। और जो नाप था मेरा, उसमें मैंने कितना डिफरेंस रखवाना था वो सब कुछ मैंने एक चिट पर लिख लिया और पूरा बैग बनाकर मैंने रेडी कर कर रख लिया है। अब मैं जाऊंगी बस जाकर और मास्टर साहब को पकड़ा कर आ जाऊंगी। इस तरह मुझे आसानी हो जाती है, मैं इसी तरह करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि टेलर के पास जाऊंगी, उसको बताऊंगी ऐसे करना है ऐसे करना है। नहीं, मैं पहले ही चिट पर सारा कुछ लिख लेती हूँ और बस जाकर शॉपिंग बैग जो है ना वो मैं मास्टर साहब को पकड़ा देती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया ना मेरे 2 टेलर्स हैं। एक तो हैं वो लिबर्टी वाले टेलर, उनसे तो मैं अपने स्पेशल किस्म के कपड़े सिलवाती हूँ। और एक यहीं जो मेरे घर के साथ टेलर रहते हैं, इनसे मैं सारे अपने जो मेरे कैजुअल क्लोथिंग होती है ना वो वाले मैं सारे कपड़े सिलवाती हूँ। तो अभी जो मैंने जाना है ना, मैंने अपने कैजुअल क्लोथ सिलवाने के लिए जाना है। तो वो जो लिबर्टी वाले मेरे टेलर हैं ना, वो तो मतलब उनको तो मैं व्हाट्सएप वॉइस नोट ही कर देती हूँ, वो बात समझ जाते हैं। ये वाले जो टेलर हैं ना, इनको थोड़ी सी बात समझने में मुश्किल होती है, तो पहले मुझे सारा चिट पर लिख कर देना पड़ता है, फिर जाकर उनको बात समझ में आती है। अच्छा तो जनाब, रात यहाँ लाहौर में इतनी तेज़ बारिश हुई। हाँ, आप लोग बताएं यार कि आप लोगों के शहरों में बारिश हुई है या नहीं हुई है? यहाँ लाहौर में तो सारी रात बारिश होती रही है और बारिश और लाइट का अजीब एक आँख मचोली का खेल होता रहा है। कभी लाइट आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। मैंने तो फिर जनाब फ्रिज कर दिया बंद अपना, और उसके बाद सारी रात फ्रिज मेरा बंद रहा। सुबह मैंने फिर 11:30 बजे फ्रिज ऑन किया, क्योंकि सुबह 11 बजे तक यही लाइट का तमाशा जो है ना वो हमारी साइड पर चल रहा था। 4 से 5 दिन पहले ईद का व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने वही अपना पुराना सूट पहना हुआ था। तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आया, तौबा है ईद वाले दिन भी वही सूट पहना हुआ है। तो हाँ भाई, ईद वाले दिन भी मैंने अपना पुराना सूट ही पहना हुआ था। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैंने अपनी सूरह रहमान वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, आई थिंक मेरे सब सब्सक्राइबर्स ने मेरी वो वीडियो देखी होगी। और अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। वो तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड की थी। अब तक उस पर आई थिंक 2.7 या 2.8 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। उस वीडियो के बाद से ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा। मैं उस वीडियो से पहले तक लाइफ को किसी और तरह से लेती थी। थोड़ी सी मेरी बल्कि काफ़ी हद तक सोच बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी। और इसी तरह कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप, ये वो, लैविश जगहों पर आना जाना, लैविश जगहों पर खाना खाना, मैं भी इसी तरह की थी। लेकिन वो जो वीडियो जब मैंने बनाई, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस चल ही रहा था। यानी एक अचानक से तो ऐसे नहीं होता ना कि अचानक से एक इंसान की ज़िंदगी में चेंज आ गया है। पीछे कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और जिस दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी सूरह रहमान वाली, दैट वाज माय जेन्युइन फीलिंग।
اس دن میں بہت اپسیٹ بھی تھی. اس دن اس وقت لائف میں کچھ چل بھی رہا تھا. وہ بہت ہی جینون ویڈیو تھی, اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے دن میں 3 بار جو ہے وہ سورہ رحمان پڑھنی شروع کی ہے ایک ہی سٹنگ میں, اور وہ میں کر رہی تھی کافی عرصے سے. اس کے بعد سے نا میری لائف میں بہت چینجز آئے ہیں, اور جتنے بھی چینجز آئے ہیں وہ سارے پازیٹیو چینجز آئے ہیں میری لائف میں. مطلب میں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں کتنے نہیں ہیں. میں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا میرے پاس نئے جوتے نہیں ہیں, میرے پاس جیولری نہیں ہے, میں فرنیچر نہیں چینج کر رہی ہوں, اور میرے پردے نہیں چینج ہو رہے ہیں. میری سوچ ہی بدل گئی تھی. شاید میں یہاں پر وہ الفاظ کہہ نہیں پا رہی جو مجھے کہنے چاہیے, بٹ مختصر کر کے یہ بتا دوں کہ میری سوچ ہی بدل گئی تھی. تو اب اگر لوگ مجھے آ کر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں, آپ گھر میں کس طرح پھر رہی ہوتی ہیں, اتنے رف آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں, الحمدللہ میرے پاس سب ہے, اور اتنا ہے کہ شاید آپ کے پاس ہوگا بھی نہیں. میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی, لیکن بعض لوگوں کو نا اس طرح سے اسٹرکٹ جواب دینا ہی پڑتا ہے جب وہ بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. الحمدللہ سب ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے سوچ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. میرے اندر کوئی احساس کمتری نہیں ہے, میرے اندر کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, میرے پاس نئے سوٹ نہیں ہیں, میرے پاس جوتے نہیں ہیں, میرے پاس جیولری نہیں ہے. میرے پاس سب ہوتا ہے, اور مجھے اتنی تسلی ہوتی ہے کہ کیونکہ میرے پاس سب ہے, سو میرا جب دل کرے گا, جب مجھے ضرورت ہوگی, میں نئے کپڑے بھی پہن لوں گی, نئے جوتے بھی پہن لوں گی, جیولری بھی پہن لوں گی. اور ویسے بھی مجھے بتائیں نا کہ گھر میں کون روز روز اس طرح سے نئے کپڑے پہن کر اور فل تیار ہو کر کھانے پکا رہا ہوتا ہے. جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان کی پرائیورٹی ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کانٹینٹ بنانے کے لیے پہلے تیار ہوں, پہلے اپنے آپ کو سیٹ کروں اور پھر میں کانٹینٹ بناؤں. مجھ سے یہ نہیں ہوتا. میں جو دکھا رہی ہوتی ہوں وہ سب کچھ جینون ہوتا ہے, اور یہ باتیں اب میں اتنی بار اپنے ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ مجھے تو اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی اب شدید الجھن ہوتی ہے. جن خاتون نے مجھے یہ میسج کیا تھا, مجھے نام ان کا یاد ہے بٹ میں یہاں پر لینا نہیں چاہ رہی, تو شاید آپ کو نا کوئی کمپلیکس ہوگا کپڑوں کو لے کر یا چیزوں کو لے کر, ٹھیک ہے, اسی لیے آپ کا کمپلیکس جو ہے نا وہ بار بار کامنٹ کی شکل میں میری ویڈیو کے نیچے آتا رہتا ہے. اپنے کمپلیکسز کو دور کرنے کی کوشش کریں. زندگی جو ہے نا وہ مٹیریلزم کا نام نہیں ہے. سکون, انسان کی زندگی میں نا سکون بہت بڑی نعمت ہے. یہ چیزیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی. یہ چیزیں آپ کے نیا فرنیچر, نئے پردے, نئے ڈیکوریشن پیسز, نئے اے سی, یہ آپ کے گھر میں سکون نہیں لا سکتے, یا آپ کے گھر میں برکت نہیں لا سکتے, ٹھیک ہے. انسان کی زندگی میں مینٹلی اور فزیکلی اور انسان کے گھر میں سکون ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جب سے میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تب سے لے کر اب تک میری روٹین, اور اس سے بھی پہلے سے, سورہ رحمان کی میں پابندی کرتی ہوں, جس کی وجہ سے میری سوچ بہت حد تک چینج ہو چکی ہے. مجھے اب یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اپنی سوچ تبدیل کرنی چاہیے. اور اگر آپ لوگ اپنی سوچ تبدیل نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ بھی اگر آپ مٹیریلسٹک ہیں, اگر آپ دوسروں سے مقابلے بازی میں لگی رہتی ہیں اور خود آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, اور دوسروں کو آ کر آپ اس طرح سے ٹونٹ کرتی رہتی ہیں, تو بہتر ہے قرآن پاک پڑھا کریں, 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. اپنے دل, اپنے جسم اور اپنے دماغ کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اور اگر نہیں آپ کچھ کر سکتی تو صرف دن میں 3 بار سورہ رحمان پڑھ لیا کریں, آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز آئیں گے. الحمدللہ میری زندگی بہت سکون میں ہے. الحمدللہ میں اپنے گھر میں اپنے اسی پرانے سامان کے ساتھ, اپنی انہی کپڑوں کے ساتھ, انہی جوتوں کے ساتھ, انہی چیزوں کے ساتھ بہت خوش ہوں, کیونکہ میں اندر سے پرسکون ہوں. ہم سب اللہ کا شکر ہے اندر سے پرسکون ہے الحمدللہ. میری تو بلکہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو یہ سکون عطا فرمائے. لیکن نا ہر چیز بیٹھے بٹھائی نہیں ملتی ہے, کچھ نہ کچھ ایفرٹ انسان کو اپنی طرف سے بھی کرنی پڑتی ہے. ہدایت بھی آپ کو تب ملے گی جب آپ ہدایت کی خواہش کریں گی. جب آپ کو ہدایت کی خواہش ہے ہی نہیں تو ہدایت ملے گی کیسے آپ کو. اور پلیز اس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلانا چھوڑ دیں.
کچھ لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے جب بھی میں کوئی موٹیویشنل ولاگ ڈالتی ہوں یا عورت کو تھوڑا سا بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو فوراً لوگ میرے بارے میں آ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے ہسبینڈ کسی اور عورت میں انوالو رہے ہوں گے. جیسے بھی کل ہی میں نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا جس میں آپ کی گائیڈنس کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں, اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں, اور اس ویڈیو میں بھی میں نے یہی کیا. تو اس کے نیچے مجھے کامنٹ آیا ہوا کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے, یقیناً آپ کے شوہر جو ہیں نا وہ کسی عورت کے ساتھ انوالو تھے. ارے بھائی آپ کو کیسے پتا؟ میرے شوہر ہیں, اور اگر ہوتے تو وہ بات بھی میں ولاگ میں بتا دیتی. لیکن میرے شوہر الحمدللہ بہت شریف انسان ہے. باقی ہاں ان کی عادت ہے کہ وہ کم بولتے ہیں, وہ شاپنگ جانے میں میرے ساتھ شاپنگ جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اور ہاں وہ پہلے مجھے کم ٹائم دیتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. کیسے بہتر ہوئیں؟ 21 ڈے کا چیلنج, یہ سب کچھ میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا. ایسے ہی غلط سلط کامنٹ, یعنی کہ اپنے دماغ کا گند پتہ نہیں کیوں آپ لوگ آ کر کامنٹس میں نکالنا شروع کر دیتی ہیں. آئی ایم سوری, یہ میں سب کو نہیں کہہ رہی, صرف ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایسے سوچتے ہیں, جن کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں, لیکن تب جب آپ کرنا چاہیں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اس میں سورہ رحمان جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتی ہے. بہت سارے لوگ پھر آ کر کہنے لگ جاتے ہیں نہیں یہ تو پورا قرآن ہی, نو ڈاؤٹ پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے ہدایت ہے یار, اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سورہ رحمان کا نا ایک خاص کوئی سحر ہے, ایک کوئی خاص ہی اس کی سورہ رحمان, میں تو کہتی ہوں سورہ رحمان از ٹوٹلی میجیکل. آپ کر کے دیکھیں, جب تک آپ کر کے نہیں نا دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور اب میں نا ان ساری چیزوں کی قید سے آزاد ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی گھر کے لیے کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں لا رہی ہوتی, میں جلدی اپنا فرنیچر نہیں چینج کر رہی ہوتی, میں نئے پردے نہیں لا رہی ہوتی, کیونکہ اب ان چیزوں کی تمنا رہی نہیں ہے. اب دل جو ہے نا وہ کسی اور تمنا میں لگا ہوا ہے. اب دل جو ہے وہ ان چیزوں میں لگتا ہی نہیں ہے. اب بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش رہیں. حقوق العباد میں کسی بھی قسم کی مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو, نہ ہی حقوق اللہ میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو. اب میری بس یہی کوشش ہوتی ہے. اچھا تو خیر بات کسی اور طرف نکل گئی. یہ تو میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. اور بہرحال جناب ایک اینڈ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں. آج کل پتہ ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے عرق گلاب اور گلیسرین کو مکس کر کے نا میں نے رکھا ہوا ہے اپنے کچن میں. اور جب میں سبزیاں واش کرتی ہوں, میں پھل واش کرتی ہوں, برتن دھوتی ہوں, تو میں ساتھ کے ساتھ گلیسرین اور عرق گلاب کا مکسچر اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لیتی ہوں. اتنا کوئی یار میرے ہاتھ سافٹ ہو جاتے ہیں نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. آپ لوگ بھی نا عرق گلاب اور گلیسرین کا مکسچر بنا کر کچن میں رکھ لیں اور تھوڑی دیر بعد اپلائی کرتے رہیں. نہیں بھی تھوڑی دیر بعد اپلائی کرنا, جب آپ سارا کچن کا کام کر لیں تو ایک بار اپلائی کر لیں یار, ہاتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اچھا تو خیر جناب بس یہی میرا آج کا ولاگ تھا. اچھا لگا ہے تو لائک کیجیے گا, چینل پر فرسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر لیجیے گا, اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میرے ولاگ کو شیئر ضرور کیجیے گا. ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.